اب رمضان آنے والا ہے، بہت سفیر آئیں گے، پہلی بات نوٹ کر لو، مانگنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی چندہ کرنے نہیں گئے آج تک ملک میں، بڑے بڑے آتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں مولوی کو بلائیں گے حضرت چندہ کروا دیں گے۔ میں کہا بھائی یہ تو بڑا ذلت کا کام ہے، اللہ اپنے گھر کا محتاج رکھے، بس پریشانی کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ آ رہے ہیں، پہلی بات نوٹ کر لو، ان میں علماء بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں۔ آپ کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے وہ ادب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے، آپ اپنے لیے کام کر رہے ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے کام۔ اپنے لیے تانا سننا آسان ہے، دین کے لیے تانا سننا، یہ بڑے بڑے مدارس ہزاروں بچے پڑھ رہے، حکومتیں کہاں پڑھی ہیں جن سے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی تمہارے پاس آتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، اور اس قطروں کو اکٹھا کر کے اتنے بڑے ادارے تعمیر کر کے کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے۔ ان کی ایمانداری نے، ان کی دیانتداری نے۔ تو رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو علماء آپ کے پاس آئیں، دیندار لوگ آئیں، بزرگ آئیں، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو مدرسے کے لیے بھی پیسے دینے، ان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھی ہدیہ دینا۔ دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ چور نہ بنے تو اس کو چوری کا موقع نہ دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چور نہ بنے تو جان بوجھ کے گھر میں کرتا وہاں نہ ٹانگیے جہاں سے روزانہ وہ پیسے نکالنے، آپ ان کو موقع دے رہے چوری کرنے کے لیے، موقع نہ دیجیے۔ 500 مدرسے کو دینے تو 500 سفیر کو بولو یہ آپ کے لیے، تاکہ دین کا کام اور تیزی سے آگے۔ اب دوسرے نمبر پہ گداگر بھی آئیں گے۔ گداگر سمجھتے ہو؟ جو کن کا گزارا ہی چندے کے اوپر ہے، جو سارا سال جھوٹ بول کے چندہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ اس لیے قبول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں بھی؟ اپنے لیے۔ ہوتا ان کو کچھ نہیں ہے، او جی میں بیمار ہوں جی، میں یہ ہوں جی، میں وہ ہوں جی، چل بھائی تو جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ ہے۔ لیکن تیسری بات خطرناک ہے، کچھ بدماشوں نے، کچھ گنڈوں نے، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی، لمبے لمبے کرتے پہن لیے، سر پہ پگڑیاں باندھ لی، اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار نکلا ہے رستے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے، مولوی بھی نہیں ہے، مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے، اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا، روز فون آتا ہے، کبھی گجرات سے، کبھی بمبئی سے،
کبھی بنگلور سے، کبھی بھوپال سے، کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں، لمبا کرتا ہے، لمبی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، 5 آدمی، 6 آدمی، تو کچھ نہیں، مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں۔ تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا۔ یہ جو گداگر مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے، لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے، مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی، میں نے اس کو خالی کروایا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ، پہلے تصدیق کرو، اگر صحیح ہو تو احترام، اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ، تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر۔ ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے۔ جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے، نیک دل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں فلاں مسجد سے آیا، مدرسے سے۔ یہ 5 جاتے ہیں، گیدڑ ہے نا، گیدڑ سمجھتے ہو، گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے، تو یہ 5 6 جاتے ہیں، ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی، نعوذ باللہ۔ یہ 5 6 جاتے ہیں، بہار میں، گجرات میں، مہاراشٹر میں، وہاں کے بھولے والے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، یو پی سے، بہار سے۔ پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے، کہیے سبحان اللہ۔ مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ۔ پیسہ بانٹے، صبح شام بانٹ رہے ہیں۔ جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی، نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی، ڈسپینسریاں چل رہی ہیں، بیماروں کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو، دین کے۔ رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بددیانت جو ہیں مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر، کبھی بہار کے نام پر، کبھی اڑیسہ، یہ 3 مظلوم، جن کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو، جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے ان کا۔ یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے، جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے تو دونوں آنکھیں جھکا کے بڑے آرام کے ساتھ جو کچھ جیب میں ہے اس بندے کو دے دیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جب اپنی امانت اللہ اور اس کے رسول کے گھر تک پہنچانی ہے تو پھر امانت والا جو ہے، جو درمیان میں ہے، پہلے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ایمان تو نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہے اسلام کی، کوئی بجٹ نہیں، کوئی بڑے بینک کھاتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے لاکھوں مدارس، مساجد تعمیر کر دی مسلمانوں نے، کبھی انکار نہیں کیا۔ قوم کو جب کچھ کہا علماء نے، اب بھی انشاءاللہ تعالی اب بھی رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے بہت، ان کا استقبال ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانوں سے مسلمانوں کو بچانا وہ مسجدوں کے پردھانوں کی، مسجدوں کے ذمہ داروں کی ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بے ایمان پکڑنے کے چکر میں کسی ایماندار کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔
دعا بھی کیجیے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے.